السلام علیکم۔ آپ جانتے ہیں میں آپ کو کالیہ اور منشی کی بہت سی خبریں تو بتا رہا ہوں ان کے بارے میں، لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اصل میں کالیہ اور منشی کون ہیں اور وہ کون سا ادارہ ہے جہاں پر یہ کام کرتے ہیں اور جہاں انہوں نے ایک بہت بڑی تباہی مچا رکھی ہے۔ تو آئیے آج آپ کو میں بتاتا ہوں کالیہ اور منشی اصل میں ہے کیا۔ اور ایک اور بات بھی میں کلیئر کرتا بھی ہوں کہ جناب والا یہ کالیہ جو ہے خاص طور پر یہ جلد کی رنگت سے اس کا نام کالیہ نہیں ہے۔ یہ اللہ معاف کرے، کیونکہ جلد کی رنگت جو ہے وہ اللہ کی دین ہے، وہ ہر ایک علاقے میں رہتا ہے، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے وہ ایک سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے۔ تو یہ جلد کی رنگت کی وجہ سے نہیں، یہ اندر سے بڑا کالا ہے، یہ اتنا کالا ہے کہ ویر رکھ لیتا ہے، اور ویر رکھ کے جو ہے یہ لوگوں کے ساتھ جو ہے انتقامی ہوتا ہے، اور انتقامی ہو کے ان کو جو ہے آخرکار نکلوا دیتا ہے۔ اور بھائی اگر تجھے کوئی بندہ پسند نہیں، یہ مطلب بچوں کی طرح مائنڈ رکھتا ہے کہ فلاں کھلونا مجھے پسند ہے فلاں نہیں ہے، یہ مائنڈ بنا دیتا ہے، دل کے اندر رکھتا ہے، اور جو بندہ اس کی خوشامد نہیں کرتا، چاپلوسی نہیں کرتا، اس کو تو یہ خاص طور پر ٹارگٹ کرتا ہے، نشانہ بناتا ہے، اور اس کو وہاں سے وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ بندہ کس قدر قابلیت رکھتا ہے، ادارے کے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے، یہ بھی نہیں دیکھتا، اور یہ مطلب ایسے لوگ کبھی دیکھا بھی نہیں کرتے۔ دراصل کالیہ اور منشی ایک بہت بڑے پرائیویٹ تعلیمی ادارے میں کام کرتے ہیں، اور بلکہ اس کو تباہ کر رہے ہیں۔ یہ تو میں آپ کو بتا ہی رہا ہوں، کافی عرصے سے بتا رہا ہوں، اور کیوں تباہ کر رہے ہیں اس کی وجوہات آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پرائیویٹ تعلیمی ادارہ ہے، اس کی ایک آج سے کوئی 35-40 سال اس کو ہو گئے ہیں، اس دوران یہ بنا تھا، اور اس میں جو ہے اس کے جو مالکان ہیں انہوں نے پہلے اس میں بڑی محنت کی، اور صاف ظاہر ہے ایسے تو نہیں بن گیا اتنا بڑا تعلیمی ادارہ۔ تو جو اصل مالکان ہیں انہوں نے جو ہے اس پہ کافی محنت کی۔ اس میں ایک تو بڑے مالک ہیں جن کا یہ ادارہ ہے، اور پھر ساتھ ان کے ایک دوست بھی ہیں، انہوں نے مل کر جو ہے اس کو کامیاب کرانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا، اور جب تک وہ اس پر براہ راست جو ہے عمل کرتے رہے، کام کرتے رہے، تو اس وقت تک کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہوا، اور یہ فلرش کرتا رہا ادارہ، اور بہت لوگ جو ہیں اس کے ساتھ منسلک بھی ہوئے۔ کئی لوگوں نے اپنی سرکاری ملازمتیں بھی چھوڑ کر اس میں شامل ہوئے تھے، اور بہت سے لوگ فخر کیا کرتے تھے کہ جناب ہم جو ہے اس پرائیویٹ تعلیمی ادارے کا حصہ ہیں، اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ دیکھیں جی ہم نے سرکاری ملازمتیں چھوڑ کر جو ہے اس میں ہم شامل ہوئے اور اس کا حصہ بنے۔ اور یہ مالکان جو ہے وہ اپنے تمام جو ورکرز ہیں ان کو ایک فیملی کہتے تھے، اور جب تک وہ رہے واقعی وہ فیملی والا حساب رہا بھی صحیح، اور ایسا لگتا تھا جیسے یہ سرکاری ادارے کی طرح کام کر رہا ہے۔ لیکن پھر جو ہے صورتحال کچھ بدلی، اور ان کے ساتھ ایک تیسرے دوست بھی ہیں، وہ جب ان کے ساتھ وہ بھی کام کرتے رہے تو اس وقت بھی صورتحال جو ہے وہ بہت بہتر رہی۔ لیکن جب سے یہ منشی انٹر ہوا، پھر کالیہ کو اس نے مین پرنسپل بنا دیا، اس کے بعد سے جو ہے صورتحال بدل گئی۔ اصل میں کالیہ اور منشی جو ہے نا یہ ایسے انٹر نہیں ہو گئے، بیسیکلی کیونکہ جو مالکان ہیں وہ بزرگ ہو گئے، ان کی عمریں بھی بڑھ گئی، اور انہوں نے اپنے بچوں کو جو ہے اس کی ذمہ داری دی۔ اب صاحب ظاہر ہے بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، ان کو وہ ادراک نہیں تھا کہ یہ تعلیمی ادارہ جو ہے کیسے آؤٹ آف اسکریچ بنا تھا، کس طرح اس پر محنت ہوئی تھی، کس طرح جو اس کو فلرش کرنے کے لیے جو ہے اور رات دن ایک کیے گئے۔ ان کو تو اس کا اندازہ نہیں تھا، ان کو تو جو ہے پکی پکائی کھیر مل گئی۔ اب صاحب ظاہر وہ پکی پکائی کھیر مل گئی تو ان کو اس کی قدر نہیں تھی، معلوم نہیں تھی، تو انہوں نے کچھ ایسے فیصلے کر ڈالے کہ جو اس تعلیمی ادارے کے لیے بہت ہی نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں۔ اب وہ کیا فیصلے کر ڈالے؟ اصل میں ان میں سے ایک بیٹا ہے، ان کا جو ہے اپنا ایک کوئی ٹیچر تھے جناب، وہ پڑھاتے تھے ان کو، تو اس سے بڑے متاثر، صاف ظاہر ٹیچر سے بندہ متاثر تو ہوتا ہی ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ایک بیٹے نے جو ہے اس کو مین ذمہ داری جو ہے وہ دے ڈالی، ایک بڑی سیٹ پر پہنچا دیا۔ یہ وہ بندہ ہے وہ اسی ادارے سے منسلک رہا ہے، پہلے اس کو کبھی کسی نے گھاس نہیں ڈالی تھی، لیکن اب جب یہ بیٹا آیا تو اس نے ایسی گھاس ڈالی کہ اس کو ایک بہت بڑی سیٹ پر پہنچا دیا۔ اور کہتے ہیں کہ جب وہ بڑی سیٹ پر پہنچا تو اس نے وہ جو پچھلے جو منشی کی جگہ پر جو تھے پہلے، تو ان کو جو ہے ہٹانے کے بعد جو ہے اس نے اس بندے کو جو ہے وہ اصل میں وہ منشی کو لے کر آیا۔ اب منشی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے اس نے یہ کیا دیکھنا تھا، اس نے تو اس سے جو ہے
انتقام لیا، اور انتقام ایسا لیا کہ وہ ادارے کا ہی بیڑا غرق کرنا شروع کر دیا. تو برل ہوا یہ جناب کہ منشی جو ہے وہ اس کو سلیکٹ کیا گیا، منشی کو سلیکٹ کیا، منشی نے کاریے کو سلیکٹ کیا، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے جو پچھلا جو منشی کی جگہ پر تھے، اس سیٹ پر تھے، اس کی جتنی بھی ساری ٹیم تھی اس کو کھڈے لائن بنا دیے. اور کچھ تو ان میں سے جو ہے وہ شہید بھی ہو گئے، جن کا ذکر میں نے آپ کو پہلے بھی کیا تھا، وہ شہادت کا رتبہ پا گئے. اور لیکن کئی لوگ جو ہیں وہ بیچارے مطلب رول مل گئے، کئی نکالے گئے. مطلب بہت ہی وہ اسے کہتے ہیں کہ ایک انتقام جو ہے وہ انتقام در انتقام چلتا رہا. یعنی جو بھی پچھلے اس منشی کی جگہ پر جو آفیسر تھے، تو ان کے اوپر ان کے ساتھ جو بھی یعنی منسلک تھا، ان کو ایک ایک کر کے جو ہے اس ادارے سے نکالا گیا. یہ ایک بدلہ لیا گیا. کیا مطلب وہ جو ٹیچرز آئے ہیں وہ ایک بہت بڑی سیٹ پر پہنچ گئے، اور انہوں نے کالیہ جو ہے وہ بھی بائی چانس جو ہے وہ ان سے ریلیٹڈ ہے، وہ ریلیٹڈ ہوا تو اس نے کالیہ کو بھی بہت بڑی سیٹ پر پہنچا دیا. اور اسے یہ نہیں پتا، پہلے تو وہ بیٹے کو نہیں پتا تھا کہ جس بندے کو میں اتنی بڑی سیٹ دے رہا ہوں، ٹیچر تو وہ ضرور اچھے ہوں گے، لیکن ٹیچر اچھا ہونا کافی نہیں ہوتا. ساتھ مینیجریل سکلز جو ہوتے ہیں، اور خاص طور پر مینیجریل سکلز کے علاوہ ایجوکیشن کی جو سائیکالوجی ہوتی ہے، یا ایجوکیشنسٹ ہونا جو ہے، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے اتنی بڑی سیٹوں پر پہنچنے والوں کے لیے. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جو ان کے ٹیچر صاحب ہیں، ان کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں پائی جاتی. جب وہ نہیں پائی جاتی تو انہوں نے انتقام در انتقام کا چکر لیا. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کالیہ اور منشی جو ہے وہ اس کے گن کے چکر بھی کاٹتے رہتے ہیں، اور وہیں جا کے جو ہے یہ فیصلے کیا کرتے ہیں. تو یہ ساری صورتحال ایسی ہوئی تو اس کا جو ہے وہ اتنا شدید نقصان ہوا کہ ان لوگوں نے چن چن کے جو سینئر ترین لوگ تھے، جو یعنی ادارے کا برین تھے، جو ادارے کو چلا رہے تھے، اتنے عرصے سے چلا رہے تھے، تو ان کو جو ہے انہوں نے مطلب نکال دیا. جب نکال دیا تو برین نکل گیا. اب برین نکل گیا تو وہاں اور چغل بنا ہی رہ گیا صاحب جو ہے. اب وہاں چغل بنا ہو رہا ہے. یعنی مطلب کاریے جیسے لوگ، کاریے نے اپنے جیسے لوگ جو ہیں، جو مطلب اس کے تلوے چاٹتے ہیں، جو گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، اسی کے کام. کیونکہ گھٹیا آدمی جو ہوتا ہے وہ گھٹیا لوگوں کو ہی پسند کرتا ہے، آپ کو پتہ ہی. اچھا بندہ جو ہوگا وہ اچھے لوگوں کو پسند کرے گا. تو کالیہ جو ہے کیونکہ خود ایک گھٹیا آدمی ہے، منشی ایک گھٹیا آدمی ہے، تو یہ گھٹیا قسم کے لوگوں کو چن چن کر اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں. اور جو اچھے لوگ ہیں، جو برینز ہیں اس ادارے کے، جنہوں نے اتنا مطلب خدمات سر انجام دی، انہوں نے ان کی بھی ایسی تیسی پھیر کے رکھ دی اور ان کو جو ہے ادارے سے نکلوا دیا. یعنی مطلب آپ انتقام لینے کا کوئی اور طریقہ بھی تو ہو سکتا تھا. آپ گھٹیا بندے کو یہ بندہ کیسے سمجھائے کہ آپ ادارے کا نقصان کر رہے ہیں؟ یعنی یہ لوگ یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ ہم جس ادارے کا کھا رہے ہیں اسی پہ چھید کر رہے ہیں. یعنی جس کا گھر ہے، جس کی داری میں گھر ہے، اسی داری میں چھید کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مطلب یہ کالیہ اور منشی مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیسے لوگ ہیں، کس طرح کے ان کو اس سیٹ تک پہنچانے والے جنہوں نے بھی پہنچایا ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر، ان کی سوچ پر افسوس ہوتا ہے کہ یہ تعلیمی ادارہ ہے تو اس میں اتنے گھٹیا پن جو ہے وہ برد نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ گیا کیا کریں. میں تو آپ کے سامنے جو ہے ان کی کہانی رکھ رہا ہوں. یہ کالیہ اور منشی جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ حرکتیں کر رہے ہیں اور اس ادارے کا جو ہے وہ شدید نقصان پہنچا رہے ہیں. اتنی عرصہ دراز لگ گیا ہے عروج پر آتے ہوئے، اب یہ اس کے زوال کا سبب بن رہے ہیں. اور جو پہلے صورتحال ہوا کرتی تھی، لوگ اس میں مطلب ملازمت حاصل کر کے تحفظ کو محسوس کیا کرتے تھے، اب وہ تحفظ نہیں رہا. لوگ عدم تحفظ کا شکار ہو گئے، لوگ خوف زدہ ہو چکے ہیں. اور جو آئین اب بھی کام کر رہے ہیں وہ اتنے خوف زدہ ہے. کچھ لوگ تو جو ہے وہ کالیہ اور منشی کی طرح اتنے گھٹیا ہے کہ وہ لوگ جو ہے کالیہ اور منشی دونوں کے تلوے چاٹ رہے ہیں، ان کی کشامدیں کر رہے ہیں، ان کی چاپلوسی کر کے جو ہے وہاں ٹھہرے ہوئے. اور جو لوگ ان کی چاپلوسی نہیں کرتے ان کو یہ نکالی جا رہے. تو مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ اس کے مالکان نے کس قدر سخت محنت کی ہوگی، انہوں نے کتنا خون پسینہ بہایا ہوگا، کس قدر اپنی توانائیاں صرف کی ہوں گی اس ادارے کو اس مقام تک لے آنے میں. لیکن یہ ایک پل میں جو ہے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ دودھ کو بنتے ہوئے کتنا ٹائم لگتا ہے، لیکن اس کو خراب کرنے میں صرف ایک پیشاب کا قطرہ ہی کافی ہوتا ہے. تو اب وہ جو انہوں نے اتنا ٹائم لگایا تھا اس میں یہ اب جو ہے یہ آن کر رہے ہیں کہ اس کو پل بھر میں اس کو تباہی کی طرف لیے تھے. ہر پل، میں کہتا ہوں ہر پل اسے تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے کسی صورت پر بھی
درست نہیں ہو سکتی. میں تو گزارش یہی کروں گا کہ جناب والا میں بلکہ مانکان سے گزارش کروں گا کہ جناب آپ اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں کہ یہ تعلیمی ادارہ ہے, تو تعلیمی ادارے میں جو اچھے برینز ہوتے ہیں ان کو رکھا جاتا ہے, چاہے وہ سینئر بھی ہو جائے. اب اتنے سینئر ہو جائے چلے, اس کے بعد بھی ان کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ ان کو آپ نے کس طرح سے فراغت دینی ہے. اب فراغت دینے کا بھی کوئی طریقہ اچھا بھی تو ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ گھٹیا لوگ ہیں, یہ ان کو اڑا کے نکالی جا رہے ہیں. بھائی آپ اچھے طریقے سے بھی تو ان کو جو ہے خدا حافظ بھی کہہ سکتے ہیں اور ان کو ساتھ کچھ مراعات دے سکتے ہیں تاکہ وہ اور آپ کے ادارے کی نیک نامی کا باعث بنے. اب یہ جو نکل رہے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ادارے کے لیے تو اچھی رائے رکھتے ہوں گے جو لوگ نکل گئے, جو لوگ بیچارے مارے گئے, جو شہید ہو گئے, اب ان کے جو جاننے والے ہیں, جو ادھر ادھر کے لوگ ہیں. تو مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب ایسی صورت, میں شہداء کا بھی ذکر کیا آپ کے سامنے, جو بیچارے اتنا عرصہ دراز سے, مجھے ایک پرانے دوست ملے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے اتنا عرصہ لگایا, مجھے تو اب ہر کہیں اس ادارے کا نام ہی نظر آ رہا ہے. جب ان کو نکالا گیا تو ان کو پھر ہارٹ اٹیک بھی آیا, لیکن شکر ہے ان کی جان بچ گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب آپ کوئی اچھا طریقہ اختیار کر کے اس ادارے کی جو ساکھ ہے, اس کی جو گڈ ول ہے, اس کو قائم رکھیں اور اس کو اور فلرش کرے, تاکہ میں نے تو پہلے کہا ہے کہ تعلیمی اداروں کی ضرورت ہے, جو خاص طور پر پرائیویٹ تعلیمی ادارے جو ہیں ان کو, وہ سرکاری ادارے تو جو ہے آپ کو وہ تو پرواہ نہیں کرتے, لیکن پرائیویٹ جو ادارے ہیں ان کو اس قدر ڈیولپ کیا جائے کہ وہ دنیا کے اداروں کے ساتھ کمپیٹ کر سکے. ابھی آپ اس مقام تک آپ کہاں پہنچ سکتے ہیں, ابھی نہیں پہنچے, آپ پہنچ بھی نہیں سکتے اس طرح سے. اور یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں کاریہ منشی ٹائپ کے لوگ, اور پھر ان کا جو باس آیا اس کی طرح کے لوگ جو ہے آپ اگر لے کے یہاں اکٹھے کر رہے ہیں, تو یہ تو پھر آپ نیچا ہی دکھا رہے ہیں ادارے کے زبان کا سبب بن رہے ہیں. پھر وہی مولانا جلال الدین رومی کا مجھے قول قاریہ کے حوالے سے اور منشی کے حوالے سے مجھے یاد آتا ہے کہ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی گھٹیا آدمی بازار جاتا ہے تو اس کی نظر ہی پڑتی ہی گھٹیا چیز پر ہے, اچھی چیز پر تو اس کی نظر پڑ ہی نہیں سکتی. تو کالیا, منشی, ان کا باس, ان کی نظر گھٹیا چیزوں پر ہی پڑ رہی ہے, اچھی چیز پر پڑ ہی نہیں سکتی. تو ان کی نظر نہیں پڑ سکتی. تو اس لیے آپ سے گزارش ہے, اگر آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہو, اور میرے گزارشات ہیں کچھ طرف تو ضرور ہیں لیکن یہ حقائق ہیں, اور میرا خیال ہے ان کو پازیٹیو لے کر اس ادارے کی جو ترقی و ہوشیاری اور بہتری جو ہے اس کی طرف جو ہے اس کو لگانے میں مالکان اور ان کے بچوں سے بھی میری گزارش ہے کہ جناب اس طرح کے گھٹیا بندوں کو سلیکٹ نہ کریں, یہ ادارے کی نیک نامی کا باعث نہیں بنتے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک, شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. اور میرے چینل آپ کو یاد ہے عاصم شجاعی آفیشیل, اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میرے نئے پروگرام کے آنے والے جو پروگرامز ہیں ان کے نوٹیفیکیشنز برابر ملتے رہیں. پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں, تب تک عاصم شجاعی کو دیجیے اجازت.